السلام علیکم طلباء، آج اب ہماری کلاس 11 کا سبق نمبر 1 داستان، جو ہمارے نثر کا سب سے پہلا سبق ہے یا موضوع ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو داستان کیا ہے، داستان کس طریقے سے اردو ادب میں رائج ہوئی، داستان کی تعریف کیا ہے اور اس کی تاریخ و ارتقاء ہے، یہ سب ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو داستان عام طور پر ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں، ایک قصے میں دوسرا اور دوسرے سے تیسرے قصے یا کہانی کو جس میں جوڑا جاتا ہے، جس کو ہم مسلسل بیان، ایک کے بعد ایک لگاتار بیانی بھی کہتے ہیں، یہ داستان ہماری کہلاتی ہے۔ تو داستان کی تعریف ہے، داستان نثری ادب کی قدیم اور مقبول صنف ہے۔ قصہ کہانی کو ایک صنف کی حیثیت داستان نے ہی متعارف کیا۔ تو صنف کی حیثیت سے متعارف کرنے کا جو ایک دار و مدار تھا، یا ایک طریقے سے جو ایک جس کو ہم انٹرو کہتے ہیں، یا جو ہمیں ایک طریقے سے تعارف کروانا کہتے ہیں، وہ داستان نے ہی ہمیں نثری ادب میں کروایا ہے۔ تو جب بادشاہوں کو دور دورہ ہوا کرتا تھا یا بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو اپنے جو ٹائم تھا، جو ان کا وقت ہوا کرتا تھا، اس کو گزارنے کے لیے وہ اپنے درباروں میں داستان گو یا نثر نگاروں کو رکھا کرتے تھے، جو ان کا وقت گزاری کے لیے سب سے بڑھیا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ ابتدا داستانیں سنائی جاتی تھی، بعد میں تحریری شکل میں منظر عام پر آئیں۔ فطرت انسان ہے کہ قصہ کہانی کہنا اور سننا اس کا محبوب مشغلہ رہا۔ تو قصہ یا کہانی جو ہے وہ کسی بھی دور میں ہو، چاہے حکومت کے دور میں ہو جب بادشاہوں کو حکومت ہوا کرتی تھی، یا ہم دور حاضر کی بات کریں، تو داستان یا قصہ کہانی سننا ہر انسان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، یا سب سے زیادہ ان کو عزیز ہوتی ہے۔ داستانیں اس وقت وجود میں آئیں جب لوگوں کے پاس فرصت اور فراغت تھی، اس لیے داستانیں وقت گزاری کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے اچھا جو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے تھے، وہ داستانیں ہوا کرتی تھی۔ جو داستان گوش ادیب ہوا کرتے تھے یا نثر نگار ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کا ٹائم یا ان کا وقت گزارنے کے لیے سب سے اچھی چیز مانی جاتی تھی۔ داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی، بلکہ فرضی و خیالی چیزیں اور ما فوق الفطرت عناصر پر ہوتی ہے۔ تو ما فوق الفطرت عناصر ایسے عناصر جس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل ہمیں گوارا نہیں دیتی سوچنے کے لیے، جیسے اڑن قالین، جن، بھوت، دیو، بولنے والے جانور، چرند پرند۔ تو یہ ما فوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، اور داستان کا سب سے زیادہ دار و مدار ما فوق الفطرت عناصر پر ہی ہوتا ہے، جو داستان کو سب سے زیادہ کامیاب بناتی ہے، جس کا مقصد تفریح، تباہ اور تفکرات سے جو ان کی فکر ہوا کرتی تھی، ان سے ان کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جب انسانی شعور ترقی یافتہ نہ تھا، جب انسان کا دماغ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھا، یا ان کے پاس ترقی کے بہت بڑے بڑے جو سادھن ہوتے ہیں یا سامان جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس مہیا نہیں تھے، اس وقت یہ داستانیں انسان کی آرزوؤں، امنگوں اور جذبات کی تسکین کرتی تھی۔ وہ چیزیں جو اسے حقیقی زندگی میں حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ اسے خوابوں کی دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ غرض کہ جو داستان ہوا کرتی تھی وہ پوری فرضی اور خیالی قصے پر ہی مبنی ہوا کرتی تھی۔ داستان کے فن پر نظر ڈالیں تو داستان کے اجزاء ترکیبی جو اس کو مکمل بناتے ہیں، سب سے پہلا ہے پلاٹ، کردار، مکالمہ جس کو ہم ڈائلاگ بازی بھی کہتے ہیں، ما فوق الفطرت عناصر، تخیل و مبالغہ، اور انجام جو اس کا آخری جز ہے۔ یہ داستان کے لازمی اجزاء ہیں جس کے بغیر داستان مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو داستان کے اجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے پلاٹ۔ پلاٹ واقعات کی ترتیب و تنظیم کو کہتے ہیں، جو داستانوں میں اکثر منعقد ہیں۔ داستانوں کے پلاٹ عموماً مربوط و مسلسل نہیں ہوتے، ایک قصے میں دوسرا قصہ پیوست ہوتا ہے۔ مرکزی قصے میں ضمنی قصے جوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کی طوالت میں اضافہ کرتے ہیں، جو اس کو آگے بڑھانے میں یا اس کو جو لمبا کرنے میں ہے وہ
سب سے زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ دلچسپی اس کا بنیادی عنصر ہے اور داستانیں زیادہ تر عشقیہ موضوعات پر لکھی جاتی ہیں۔ عشقیہ جیسے کوئی شہزادہ ہوتا ہے یا اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے اس کو کوئی جن اٹھا کے لے جائے یا پری لے جائے تو کس طریقے کی اپنی مصیبتوں سے سامنا کر کے وہ شہزادہ اپنی محبت کو پا لیتا ہے، تو سب سے زیادہ جو اس کے موضوع ہوتے ہیں وہ عشقیہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کردار جس کو ہم کیریکٹر بھی کہتے ہیں۔ تو داستانوں میں کردار حقیقی زندگی کے کرداروں سے بالکل مختلف، جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ داستانیں جو ہیں وہ فرضی اور خیالی ہوتی ہیں، تو جو اس کے کردار ہیں وہ بھی حقیقی زندگی سے بالکل الگ یا مختلف ہوتے ہیں۔ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بادشاہ، وزیر، شہزادہ، شہزادیاں، نجومی، رمال، جن، دیو، پری ہوتے ہیں۔ شہزادہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے مافوق الفطرت عناصر سے دوچار ہوتا ہے اور اپنی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسے کردار ہوتے ہیں جو ہماری سوچ سے پرے ہوتے ہیں، جن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اڑن قالین بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں، بولنے والے ساز و سامان دکھائے جاتے ہیں، چلنے پھرنے والے چرند پرند اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں جن سے دوچار ہونے کے بعد، جن کا سامنا کرنے کے بعد آخر میں جو شہزادہ ہوتا ہے یا جو ہماری داستان کا ہیرو ہوتا ہے، جس کو ہم مین کیریکٹر بھی کہتے ہیں، مرکزی کردار بھی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے مافوق الفطرت عناصر۔ تو مافوق الفطرت عناصر داستانوں کا لازمی جزو ہے، یعنی جن، دیو، پری، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے قالین مطلب ہوا میں اڑنے والے قالین، بولتے ہوئے جانور، جادو کی ٹوپی، عجیب الخلقت لوگ، ایسے لوگ جو عجیب طریقے کے ہوتے ہیں، وہ اگر ان میں داستانوں سے نکال دیا جائے تو داستان نہیں رہتی ہے، بلکہ ایک عام سا قصہ یا کہانی بن کر رہ جاتی ہے، جبکہ داستان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مافوق الفطرت عناصر پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ داستان کا ایک جاندار جزو ہے۔ اس کے بعد ہے تخیل و مبالغہ۔ تو تخیل اور مبالغہ پر داستان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ داستانیں خیالی اور فرضی واقعات پر استوار ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سارے واقعات حیرت انگیز اور ہمیں تعجب میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے مبالغہ، کسی چیز کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بتانا۔ تخیل، جو ہم خیالات کی بنیاد پر سوچتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انجام۔ تو داستانوں کا انجام ہمیشہ نشاتیہ اور رجائی ہوتا ہے۔ یہاں انسانوں کی کبھی بھی شکست نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتا ہے۔ جس طریقے سے برائی پہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے داستان میں بھی آخر میں اچھائی کی ہی جیت دکھائی جاتی ہے۔ تو داستانوں میں زندگی کا راز مایوسی پر نہیں بلکہ امید پر قائم ہوتا ہے۔ داستانوں میں حق اور باطل کا ٹکراؤ اور باطل پر حق کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ داستانوں میں زبان و بیان کی رنگینی، عبارت آرائی اور لطافت کا ہونا بہت ضروری